بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں علی احمد بھٹی ہوں۔ آج کے ولاگ میں ہم 3 اہم نکات پر بات کریں گے۔ نمبر 1، شہباز شریف کا 23 کو اقوام متحدہ میں ہونے والے خطاب پر، اور اس کے علاوہ شہباز شریف اور عمران خان کے خطاب کا تقابلی جائزہ، اور بلاول بھٹو نے امریکہ میں ایک انتہائی خطرناک بیان دیا، اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ شہباز شریف نے کشمیری رہنماؤں سے ملنے سے انکار کر دیا۔ جی ہاں، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اقوام متحدہ میں شہباز شریف کے خطاب پر۔ تو کسی بھی بین الاقوامی فورم پر ایک ملک کے سربراہ کا جو خطاب ہوتا ہے وہ ملک کی نمائندگی ہوتی ہے، اس میں ملک کی ایک خارجہ پالیسی ہوتی ہے، اور اس میں ملک کا ایک بیانیہ ہوتا ہے۔ لیکن اقوام متحدہ میں جو شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا وہ ایک سیاسی نوعیت کا خطاب تھا۔ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا وہاں بلاول بھٹو کا کہ جی یہ محترمہ بینظیر بھٹو کے بیٹے ہیں جو پاکستان کی 2 مرتبہ وزیر اعظم رہی، اور یہ اس وقت ہمارے وزیر خارجہ ہیں۔ جی ہم نے ان کی والدہ کے نام پر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی لانچ کیا ہے۔ تو یہ ایسی کیا مجبوری تھی کہ اقوام متحدہ میں آپ کو جو ہے نا ایک سیاسی بیان دینے کی، ایک سیاسی پلیٹ فارم بنانے کی اسے۔ اس کے علاوہ اگر انہوں نے قرآن پاک کی آیات پڑھی تو وہ بھی غلط پڑھی، جو کہ ہمارے مسلمانوں کے منہ پر ایک تمانچہ ہے کہ آپ ایک عالمی فورم پر کھڑے ہو کر خطاب کر رہے ہیں، اگر آپ کو قرآن پاک ٹھیک پڑھنا نہیں آتا تو اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے۔ اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب اقوام متحدہ میں جس طرح یہ پاکستان کو تھوک لگاتے ہیں، اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر جو ہے نا وہ کاغذوں کو تھوک لگا کر جو ہے نا پلٹ رہے تھے کہ جیسے یہ اقوام متحدہ تو نہ ہوا، یہ اس کی نانی کا ویڑا ہوا۔ تو یہ حال ہے ان لوگوں کا۔ اس کے علاوہ اگر ہم موازنہ کریں عمران خان صاحب کے خطاب کا، تو عمران خان صاحب کا خطاب ایک مکمل احاطہ کرتا تھا۔ عمران خان صاحب نے اسلام پر آواز اٹھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر بات کی، کشمیر پر بات کی، موسمیاتی مسائل پر بات کی، اور اس سے نپٹنے کے لیے پاکستان نے جو کاوشیں کی اس پر بات کی، فلسطین پر بات کی، انڈیا کا مودی کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا، اور پاکستان کے وزیر اعظم کی تقریر کو UN کے آفیشیل پیج پر ساری دنیا کے رہنماؤں، حتیٰ کہ چائنا جو دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، امریکہ اور انڈیا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے، حتیٰ کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خطاب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ آج بھی آپ جو ہے نا UN کے ویب سائٹ پر جا کر عمران خان صاحب کا خطاب دیکھ سکتے ہیں، جبکہ امپورٹڈ کا خطاب بھیک سے شروع ہوا اور بھیک پر ہی ختم ہوا کہ وہاں اس پلیٹ فارم پر بھی جا کر یہ جو ہے نا بھیک مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے نا ہمارے ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے تو ہمیں بھیک دے دیں۔ اس سے بہتر تھا کہ آپ پاکستان میں رہ کر یہ خطاب کر لیتے۔ نمبر 1 تو اس میں کچھ آپ کی بھی عزت رہ جاتی، اور دنیا بھی آپ کے خطاب کو سنتی اور سراہتی کہ پاکستان کا وزیر اعظم پاکستان میں ایمرجنسی حالات کے پیش نظر یہاں نہیں آیا، بلکہ اس نے اپنے ملک میں رہنے کو ترجیح دی۔ حتیٰ کہ کر تو آپ کچھ نہیں رہے تھے، لیکن چلو کچھ نہ کچھ آپ کی عزت بن جاتی۔ لیکن خیر انہوں نے اپنے آقاؤں کو حاضری لگوانی تھی، اور انہوں نے لگوائی بھی، اور وہ کام انہوں نے بخوبی سر انجام دیا، اور رجیم چینج کے بانیوں کا شکریہ ادا کیا، اور شاید ان سے اگلا حکم لینا ہوگا، اس لیے انہوں نے پاکستان کو چھوڑ کر جو ہے نا وہاں جانا زیادہ ضروری سمجھا۔ اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی توپوں کا رخ GHQ طرف کیا اور سنگین الزام تراشیاں کی کہ شاید جو ان کی امیدیں تھی گورنمنٹ میں آنے کے بعد وہ پوری نہیں ہوئی۔
بلاول کے بیان کا لب لباب یہ تھا کہ کچھ جرنیل سیاسی جماعتوں کے ونگز کے طور پر کام کرتے ہیں، تو انہیں فوج کے لیے اور ملک کے لیے کام کرنا چاہیے، نہ کہ سیاسی جماعتوں کے ونگز کے طور پر۔ تو اب یہ اس کا اشارہ کس طرف ہے؟ کچھ دیر پہلے اس کا ابا حضور بھی جو ہے نا کسی اہم جرنیل کی طرف، ہر جرنیل ہی اہم ہے، تو یہ باتیں جو ہے نا نام لے کر بائی نیم جو ہے نا یہ کر چکا تھا۔ تو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ فوج کو سیاست میں جان بوجھ کر جو ہے نا لاتے ہیں کہ ملک میں جو ہے جمہوریت نہ چلے، تو ہم تو کہہ لیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تاکہ جو ہے نا صاف اور شفاف الیکشن میں جو ہے ہم نے ہار جانا ہے، تو بہتر ہے کہ ہم ایسے بیان داغے، ایسی بیان بازیاں کریں کہ جو جمہوریت کی جو ہے نا بساط لپیٹ دی جائے۔ تو یہ ان کی حرکتیں اور یہ ان کی کرتوتیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے جو ہے نا کشمیری وفد سے بھی ملاقات سے انکار کر دیا، تو یہ یقیناً ظاہر ہے کہ انہوں نے خوش کرنا ہوتا ہے اپنے آقاؤں کو۔ تو بڑا آقا ان کا امریکہ اور چھوٹا آقا ان کا انڈیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں نے ان کے خلاف بھرپور احتجاج کیا۔ یہ اقوام متحدہ میں تقریر کر رہے تھے اور باہر جو ہے نا ان کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا کہ ہمیں ووٹ کا حق دیا جائے، اور اس کے علاوہ آپ چور ہیں، ہماری جان چھوڑ دیجئے۔ جب عمران خان صاحب اقوام متحدہ میں گئے تھے تقریر کرنے کے لیے، تو آپ نے پہلے ایک جو ہے نا اپنی پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کیا، جس میں جو ہے نا لاکھوں کا مجمع تھا سننے والا، اور باہر لوگ آپ کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ لیکن یہ چور جہاں بھی جاتے ہیں پاکستان کو گندیاں کرواتے ہیں۔ تو پاکستانی کمیونٹی نے شدید احتجاج کیا کہ پاکستان میں ہم پیسہ تو بھیج سکتے ہیں، لیکن ووٹ ڈالنے کا ہمیں حق کیوں نہیں ہے؟ ہمیں ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جائے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔